بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ خوب، آج کے سبق کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ مخصص لبی کے بارے میں۔ گزشتہ اسباق میں ہماری گفتگو مخصص مجمل لفظی کے بارے میں تھی، اور یہاں جو ہے وہ مخصص لبی ہے، یعنی جو لفظ نہیں ہے، اس کی تو تعریف جو ہے ایک دو سبق پہلے جو ہے اس میں گزر چکی تھی۔ اب اس کی توضیح اور احکام کے بارے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمُخَصِّصُ الْمُجْمَلُ فِيهِ لُبِّيًّا، یعنی جب جو مخصص مجمل ہو وہ لبی ہو۔ مثال دیتے ہیں کما اذا علمنا فی اکرم العلماء۔ اب کہتے ہیں مولا نے کہا تھا اکرم العلماء، تو اب ہمیں علم ہے۔ اب علم جو ہے وہ دلیل عقلی کے ذریعے سے ہے یا قرائن کے ذریعے سے ہے کہ عدم رضاہ باکرام فساقہم، یعنی ہمیں علم ہے کہ یہاں علماء سے مراد جو ہے ان کی علماء عادل ہیں، اور وہ راضی نہیں ہیں کہ علماء فاسق کا اکرام کیا جائے۔ مثلا اس نے جو ہے وہ علماء فاسقین کے بارے میں جو ہے وہ ایسے ایسے الفاظ بیان کیے کہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے وہ راضی نہیں ہے کہ فاسق علماء کا اکرام کیا جائے۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، آیا ایسے جو فساق عالم فاسق ہو وہ تو نکل گیا، لیکن جس میں ایک شک ہے کہ یہ فاسق ہے یا نہیں، تو وہاں آیا ہم اکرم العلماء میں جو اصالت عموم ہے اس کو جاری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں فذکر جماعۃ عدم المانع فیہ من اجراء حکم العام علی المشکوک۔ ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی مانع نہیں ہے کہ ہم مشکوک فرد جو ہے، مثلا ایک زید کو لے لیتے ہیں کہ بھئی وہ معلوم نہیں ہے کہ فاسق ہے یا نہیں ہے، تو اکرم العلماء کا جو حکم ہے اس کو شامل ہوگا۔ لحسن مؤاخذۃ المولا لمن ترک اکرام من شک فی فسقہ منہم۔ کہتے ہیں دلیل کیا ہے آپ حکم عام کو جاری کریں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس شخص کا اکرام ترک کرے جس کے فاسق ہونے میں شک ہو، تو مولا اس کو مؤاخذہ کر سکتا ہے، اس کو کہہ سکتا ہے کہ بھئی تم نے کیوں اس کا اکرام نہیں کیا۔ اگر وہ کہے کہ مجھے تو اس کے بارے میں شک تھا، تو مولا کہہ سکتا ہے کہ تمہیں شک تھا تو تمہیں تو عام پر عمل کرنا چاہیے تھا، یقین تو نہیں تھا تمہیں صرف شک تھا۔ تو لہذا یہ مولا کا مؤاخذہ کا صحیح ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ہم اصالت عموم جاری کر سکتے ہیں۔ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي عِلَّةِ ذَلِكَ إِذَنْ۔ اچھا، یہ انہوں نے جو کہا تھا کہ بھئی عام جاری ہوگی، ایک تو حسن مؤاخذہ کو دلیل انہوں نے ذکر کیا تھا، اور بعض نے اس کی دوسری علت ذکر کی ہے۔ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي عِلَّةِ ذَلِكَ إِذَنْ أَنَّ التَّخْصِيصَ بِاللُّبِّ، یعنی یہ جو مخصص جب لبی ہوتا ہے تو انما یکون غالباً تخصیصاً بالافراد المصداقیۃ لا بالمفہوم۔ تو تخصیص جب لبی ہوتی ہے تو وہ تخصیص افراد مصداقی میں ہوتی ہے، یعنی ایک فرد کو خارج کرنا ہوتا ہے، لا بالمفہوم۔ تخصیص جو ہوتی ہے وہ مفہوم میں نہیں ہوتی ہے۔ مثلا جس طرح یہاں اکرام فساق میں مثلا فرض کریں ایک افراد خارجیہ جو ہے اس کو خارج کیا جائے۔ اس لیے کہ اس کی جو توضیح دیتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ وَذَلِكَ أَن يَعْلَمَ الْمُخَاطِبُ، یعنی أَن يَعْلَمَ الْمُخَاطَبُ، یعنی جس سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ جانتا ہے کہ بِأَنَّ الْآمِرَ،
بِإِكْرَامِ العلماء، جو امر دے رہا ہے کہ بھئی اکرم العلماء، جس طرح یہاں بھی کہا تھا، تو سامع کو پتہ ہے کہ لا یرضى بِإِكْرَامِ زید الفاسق وامر الفاسق منہم، اس کو پتہ ہے کہ یہ جو مولا نے کہا ہے اکرم العلماء، تو جو زید فاسق ہے یا امر جو فاسق ہے اس کا اکرام نہیں کرنا. لیکن ثم یشک فی خالد منہم انہ فاسق اولا، لیکن ایک شخص خالد، اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ فاسق ہے یا نہیں ہے. اب یہ شبہ مصداقیہ ہو جاتا ہے، جس طرح یہاں بھی انہوں نے افراد مصداقیہ کہا تھا. تو فیجرون علیہ حکم العام، تو کہتے ہیں اس صورت میں جب شک ہو تو پھر کہتے ہیں کہ حکم عام جو اکرم العلماء ہے وہی یہاں پر جاری ہوگا. تو لہٰذا بعض نے جو کہا ہے کہ حکم عام جاری ہوتا ہے تخصیص لبی میں، اس لیے کہ تخصیص بالافراد المصداقیہ ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ حکم عام جاری ہوتا ہے. صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَعَلَّهُ كَمَا ذَكَرُوا، شاید ان کی یہ بات ٹھیک ہو کہ غالباً جو ہے وہ شبہیہ مصداقیہ جو ہے وہ تخصیص جو ہوتی ہے وہاں یہی ہوتی ہے. وَإِنْ كَانَ لِلتَّأَمُّلِ فِيهِ مَجَالٌ وَاسِعٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِ تِلْكَ الْأَغْلَبِيَّةِ، یہ جو انہوں نے دلیل ذکر کی تھی صاحب کتاب، کہتے ہیں اس میں پھر بھی تعامل اور دقت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ جو تخصیص لبی ہوتی ہے وہ افرادی ہوتی ہے. پھر بھی کہتے ہیں کہ شاید ان کی دلیل اپنی جگہ پر درست ہو. اس کے بعد کچھ دوسری صورتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. نعم لو کان ظہور العام کالنص فی العموم، کہتے ہیں ایک دفعہ جو عموم ہوتا ہے اس کا ظہور قوی ہوتا ہے جس طرح نص قوی ہوتی ہے، کیونکہ نص اس عبارت کو کہتے ہیں جس میں احتمال خلاف نہیں ہوتا ظہور کے مقابلے میں. ظہور اس کلام کو کہتے ہیں جس میں ممکن ہے کہ بھئی احتمال ہو کہ یہ معنی مراد نہ لی گئی ہو. تو چونکہ نص قوی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کبھی کبھار یہ جو عام کا ظہور ہوتا ہے وہ نص کی طرح ہوتا ہے عموم میں، یعنی وہ اس کا ظہور قوی ہوتا ہے. جس طرح مثلاً کَقَوْلِهِ اکرم کل فرد من افراد اسرتی، اب یہ کل فرد جو ہے کلمہ کل نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دلالت اس کی جو ہے وہ عموم میں قوی تر ہے، یعنی میرے گھر والوں کے افراد میں سے ہر ایک شخص کا تم نے جو ہے وہ اکرام کرنا ہے. تو یہ کل فردن جو ہے یہاں پر شدت ہے اس میں. اب اگر ایسا عموم ہو وَعُلِمَ بِإِخْرَاجِ أَعْدَاءِ مِنْهُمْ عَنِ الْحُكْمِ، اور ہمارے پاس ایک مخصص لبی ہے، یعنی علم ہے کہ بھئی اس حکم سے یہ جو وجوب اکرام ہے اس سے جو اس کے گھر میں سے اعداء اور دشمن ہے وہ خارج ہیں، یعنی ان کا اکرام نہیں کرنا. تو اب ممکن ہے ان کے گھر والوں میں سے ایک ایسا فرد ہو جس کے بارے میں شک ہو کہ یہ اس کا دشمن ہے مولا کا یا نہیں، تو کان دخول المشکوک منہم فی العام وجیہا، تو ان افراد میں سے جو مشکوک ہے اس کو عام کے حکم میں داخل کرنا، یعنی اس کا اکرام کرنا، یہ کہتے ہیں پسندیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لقوت ہی، کیونکہ یہاں عام کا عموم میں ظہور قوی تھا، ظہور شمول ہی، اور اس کا شامل ہونا ظہور رکھتا تھا. تو اگر ایسی صورتحال ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ فرد مشکوک میں وہی اصالت عموم جاری ہوگی. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح دوسری صورت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. لو ورد اکرم جیرانی، مولا نے کہا کہ بھئی میرے ہمسایوں کا تم نے اکرام کرنا ہے. وَعَلِمْنَا أَوْ صَرَّحَ أَنَّهُ لَا يَرْضِي بِإِكْرَامِ أَعْدَاءِ مُطْلَقًا، اور دوسری طرف سے ایک مخصص اجمالی ہے، اجمالی لبی ہے کہ علم ہے ہمیں، یا خود مولا نے تصریح کی ہے کہ بھئی وہ راضی نہیں ہے کہ ان کے دشمنوں کا جو ہے وہ اکرام کیا جائے، مطلقاً راضی نہیں ہے. اب ہمیں شک ہوتا ہے شککنا فی وجود اعداء لہ فی جیرانہ،
اب ہمیں شک ہوتا ہے کہ ان کے ہمسائے میں کوئی آیا دشمن ہیں یا نہیں ہے. مثلا ایک شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ آیا مولا کا دشمن ہے. تو یہاں پر کہتے کانا اصالت و عدم تخصیص للعام ہونا جاریت ہو. تو جب شک ہوتا ہے کہ آیا اس کے ہمسائے میں مولا کے دشمن رہتے ہیں یا نہیں، تو کہتے ہیں اصالت عدم تخصیص ہے عام کے لیے، یعنی اصل یہ ہے کہ یہاں دشمن نہیں ہے مولا کے لیے. للشک فی تخصیصہ فیکون الفرد المشکوک داخلا تحت العام. اب اگر ایک فرد مشکوک ہے، مثلا ایک خالد جو ہے وہ اس کے بارے میں شک ہے کہ آیا یہ عام جو اکرم جیرانی کہا تھا اس کے عموم میں داخل ہے یا نہیں ہے، تو چونکہ یہاں پر ہمیں خود اصل تخصیص میں شک تھا کہ آیا اس کے مولا کے اعداء یہاں رہتے ہیں یا نہیں ہیں، تو لہذا کہتے ہیں عام اپنی جگہ پر باقی ہے، اور اس فرد مشکوک کے بارے میں اصالت عموم جاری کرتے ہوئے اکرم جیرانی کا حکم اس پر جو ہے وہ لاگو ہو جائے گا. یہاں تک بحث جو تھی وہ مخصص مجمل کے بارے میں تھی، ختم ہو گئی. 2 مرحلوں میں تھی، ایک مخصص لفظی تھا اور ایک مخصص مجمل لبی تھا. اس کے بعد ایک دوسری بحث ہے کہ بھئی یہ جو عام آتا ہے، مثلا جس طرح مثالیں ذکر ہوئی اکرم العلماء، اس عام پر ہم مخصص کے آنے سے پہلے یا مخصص کے بارے میں تلاش کرنے سے پہلے ہم اس پہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں. مثلا جیسے مولا نے کہا اکرم العلماء، تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ بھئی اس کا بھی کوئی مخصص آئے گا یا اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مخصص کے بارے میں جستجو کرنے سے پہلے عام پر عمل کرنا، اس کے بارے میں علماء میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. اختلفوا فی هذه المسئلہ علی قولین. عدم الجواز، بعض کہتے ہیں کہ بھئی جیسے ہی عام آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس پہ فوراً عمل نہ کریں بلکہ دیکھیں کہ اس کے مخصص ہے یا نہیں ہے. وہو قول الاکثر، اکثر علماء اصولین کا یہی نظریہ ہے. دوسرا قول الجواز، جائز ہے، یعنی جیسے ہی عام آئے آپ اس پہ عمل کر دیں، پھر جب مخصص آئے تو پھر اس کے مطابق عمل کریں. وَلَعَلَّهُ هُوَ الْأَظْهَرُ فِي مَا عَدَا عمومات الکتاب المجید. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو عمومات ہیں ان سے ہٹ کر جو روایات میں عمومات ہیں ان میں اظہر یہی ہے کہ روایات میں جو بھی عموم آتا تھا اس پہ عمل کرنا چاہیے اور مخصص کے بارے میں تلاش کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن قرآن مجید کے جو عمومات ہیں ان کے بارے میں تلاش کرنی چاہیے، اور مخصص کے بعد نہ ملے مخصص تو پھر عمومات پہ عمل کیا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں والذی صرح بہ بعض فحول المانعین ان حجیت العام مما لا اشکال فیہا بل ہی مسلمۃ عندہم باصالۃ العموم. یہ جو مانعین تھے، یعنی یہ جو عدم جواز کے قائلین تھے کہ بھئی ہم عمل نہیں کر سکتے، تو ان کے بعض بزرگان جو ہیں انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ بھئی عام کا حجت ہونا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مسلمات میں سے ہے، اور اصالت عموم بھی اسی بات کی تقاضا کرتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ حجت ہے. ہماری گفتگو فقط یہ ہے کہ اس اصالت عموم کا کوئی معارض جو کہ مخصص کی صورت میں ہوتا ہے یا نہیں ہے، جو کہ احتمال مخصص ہے. تو لہٰذا یہاں پر جو ہے وہ حجیت عام جو ہے وہ مسلمات میں سے ہے، لیکن ہماری گفتگو جو ہے وہ وجود معارض میں ہے کہ آیا اس حجیت کا کوئی معارض ہے، کوئی مخصص ہے جو اس عام کی حجیت کو اپنی جو ہے وہ عمومیت سے جو ہے وہ ہٹا دے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم المصرح به فی کلام بعضهم ایضا. اب یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے ہی عام آ جائے تو آیا
مخصص کے بارے میں تلاش کرنی چاہیے اور اس کے بعد عمل کرنا چاہیے، یہ تمام زمانوں میں ہے یا کچھ زمانوں کی بنسبت ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک زمانہ جو ہے وہ ائمہ علیہم السلام کا زمانہ ہے، ان کے اصحاب وہاں ان کے ساتھ رہتے تھے، اور ایک ہمارا زمانہ ہے کہ جہاں پر ہم جو ہے وہ ائمہ سے جو ہے وہ ان کے زمانے سے محروم ہیں، اور ان کے زمانے میں بعد کے جو زمانے تھے ان میں ہم پیدا ہوئے۔ تو آیا اب بھی یہی صورتحال ہے جو ہے، یا جو ائمہ کا زمانہ تھا وہاں بھی یہی صورتحال تھی کہ عام پر عمل نہیں کرتے تھے اور مخصص کے بارے میں جو ہے وہ تلاش کرتے تھے؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ثم المصرح بفی کلام بعضهم ایضا، علماء کے کلام سے جو تصریح شدہ چیز ملتی ہے، انہ لا اشکال فی جواز الاخذ بالعام لاصحاب الائمہ علیہم السلام، کہتے ہیں کہ ائمہ کے جو اصحاب تھے وہ عام کو خود اخذ کر لیتے تھے، مثلا جاتے تھے امام سے سوال پوچھتے تھے، تو اگر ایک کوئی عام مثلا امام جاری کر دیتے تھے حکم، تو الاخذین بالاخبار عنہم، تو روایات کے ذریعے سے اس کو لے لیتے تھے، لسیرتہم المستمرۃ علی العمل بعمومات ما یتلقونہ عنہم، کیونکہ ان کی سیرت اور روشی یہی تھی کہ وہ عمومات جو ائمہ سے وہ تلقی کرتے تھے اور لیتے تھے تو اس پر عمل کرتے تھے، من دون فحص ولا استعلام، اور اس عمومات کے بارے میں کوئی جستجو نہیں کرتے تھے کہ بھئی اس کا بھی کوئی مخصص ہے یا نہیں، یا کوئی طلب علم نہیں کرتے تھے کہ بھئی مولا یہ جو آپ نے عموم کہا ہے تو اس کا کوئی مخصص ہے یا نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ خود ائمہ سے ڈائریکٹ پوچھتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ اگر کوئی مخصص ہونا ہے تو امام خود ہی بتائیں گے، تو لہذا اس عمومات پر ڈائریکٹ عمل کرتے تھے۔ تو لہذا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عام کے آنے سے پہلے جو ہے وہ مخصص کے بارے میں تلاش کرنی چاہیے، تو یہ جو ہے ہمارے زمانے کے بنسبت ہے، وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي أُصُولِنَا، یعنی جو ہمارے زمانے ہیں، هَذِهِ الَّتِي انتشرت فِيهَا الْأَخْبَارُ وَكَثُرَ فِيهَا الْمُخَصَّصُ لِعُمُومِهَا، کہتے ہیں یہ جو بحث اور گفتگو ہے کہ عام سے پہلے تفحص کرنا چاہیے، یہ ہمارے زمانے کی بنسبت ہے کہ جہاں روایات بہت ساری کتب روائی بہت ساری ہیں، اور ان میں مخصص بھی جو اس روایات میں عمومات ہیں ان کے مخصص بھی زیادہ ہیں، کما صرح ایضا ان النزاع خاص فی عمومات الکتاب والسنہ، اور دوسری جو انہوں نے علماء نے صراحت کی ہے کہ بھئی یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کتاب اور سنت کے جو عمومات ہیں ان کے بارے میں ہے، قرآن ہے، روایات میں ان کے جو عمومات ہیں ان کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں کہ بھئی اگر عام آ جائے تو اس کے بارے میں مخصص کے بارے میں پہلے تلاش کرنی چاہیے۔ تو یہاں تک یہ بحث کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم عنوان دے رہے ہیں کہاں اس کی جو ہے وہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، لیکن وَأَمَّا عمومات سائر اہل المعاورات، لیکن جو گفتگو عام روزہ گفتگو جو ہوتی ہے اس میں جو عمومات ہوتی ہیں، مثلا کوئی عام طریقے سے کہ بھائی جتنے بھی مہمان آنے ہیں ان کا تم نے اکرام کرنا ہے، تو فَيُؤْخَذُ بِهَا قَبْلَ الْفَحْصِ عَنِ الْمُخَصِّصِ لَهَا، تو کہتے ہیں مخصص آنے سے پہلے اس کو اوکلا جو عاقلین ہیں جو مردم ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ پھر نہیں پوچھتے کہ بھئی اس کا کوئی مخصص بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں تک انہوں نے فقط اس بات کو روشن کیا کہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ عام کے آنے سے پہلے یا اس پہ عمل کرنے سے پہلے مخصص کے بارے میں جستجو کرنی چاہیے، تو یہ عمومات قرآن اور روایات کے بارے میں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلے جلسے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔